سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ اچھا، آج ہم سورہ الغاشیہ قرآن مجید کی 88ویں سورہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 26 آیات ہیں۔ اس کا نام الغاشیہ یعنی چھا جانے والی یا ڈھانپ لینے والی، یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو سورہ کا جو بنیادی محور ہے وہ توحید، معاد اور نبوت ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال بنے گا وہ یہ ہے کہ کیا سورہ الغاشیہ کا اصل زور، اس کا پیغام سامعین میں بنیادی طور پر آپ کہہ لیں خوف خدا اور یوم حساب کی سنگینی پیدا کرنا ہے، یا کیا اس کا مقصد زیادہ تر ایمان کی طرف رغبت دلانا اور اللہ کی رحمت و قدرت پر یقین کو مستحکم کرنا ہے؟ میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ سورہ کا غالب رنگ تنبیہ کا ہے، انجام کے خوف کا ہے۔ اور میرا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگرچہ تنبیہ تو ہے، بالکل ہے، لیکن سورہ کا اصل مقصد شاید جنت کا جو پرکشش بیان ہے اور کائنات میں اللہ کی حکمت اور تدبیر کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے انسان کو ایمان کی خوبصورتی اور اللہ کے نظام رحمت کی طرف راغب کرنا ہے۔ خوف ایک پہلو ضرور ہے، لیکن اصل کشش جو ہے وہ امید و اطمینان میں ہے۔ اچھا، میں اپنی بات کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، سورہ کا آغاز ہی ایک سوال سے ہوتا ہے جو قیامت کی ہولناکی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہل اتاک حدیث الغاشیہ تھی، کیا تم تک اس چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اب یہ جو لفظ ہے غاشیہ، جیسا کہ تفاسیر میں آتا ہے، مثلاً تفسیر نمونہ جو آیت اللہ مکارم شیرازی کی ہے، یا المیزان کے روشنی میں تفسیر المیزان علامہ نجفی کی، اس میں ہے کہ اس واقعے کی ہمہ گیری کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سب کو ڈھانپ لے گا۔ بعض مفسرین نے اسے آگ کے چہروں کو ڈھانپنے سے بھی تعبیر کیا ہے۔ خیر، دونوں صورتوں میں یہ ایک بڑا زبردست اور خوفناک منظر پیش کرتا ہے، اور پھر فوراً بعد ان چہروں کا ذکر آتا ہے جو ذلت زدہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ تسقی من عین آنیۃ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ماندہ ہوں گے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا، ان کے لیے خاردار خشک جھاڑی ذریعے کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں، خاشیہ یعنی ذلت زدہ، پھر عاملۃ ناصبہ یعنی بے نتیجہ محنت کر کے تھکے ہوئے، پھر نارن حامیہ یعنی دہکتی آگ، عین آنیہ یعنی کھولتا ہوا پانی، اور ذریع وہ بیکار تکلیف دہ غذا جسے تفاسیر میں بدبودار زہریلا کانٹا یا جہنم کا درخت بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ایک شدید عذاب اور محرومی کی تصویر بناتی ہیں۔ یہ تفصیلات صرف کوئی تجریدی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ حواس کو جھنجھوڑنے والی کیفیت بیان کر رہی ہیں، مقصد واضح طور پر خوف پیدا کرنا۔ اور آخر میں بھی اگر آپ دیکھیں، سورہ کا اختتام حساب کی حتمیت پر ہوتا ہے۔ انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یعنی یقیناً انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر یقیناً ان کا حساب ہمارے ہی ذمے ہے۔ تو یہ آغاز اور یہ اختتام میرے خیال میں سورہ کے بنیادی پیغام کو واضح کرتے ہیں، یعنی سنجیدہ احتساب اور سخت سزا کا خوف۔ جی، آپ نے جو آیات پیش کیں وہ بلا شبہ بہت سنجیدہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان کا مقصد صرف خوف دلانا نہیں ہے، بلکہ ایک تقابل پیش کرنا ہے، ایک کانٹراسٹ، تاکہ دوسری جانب کی جو خوبصورتی ہے وہ واضح ہو جائے۔ آپ نے آیات 1 سے 7 کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، لیکن فوراً بعد آپ دیکھیں آیات 8 سے 16 تک جنت کا نہایت دلکش اور تفصیلی بیان آتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیۃ فیہا عین جاریۃ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثۃ
اس دن کتنے ہی چہرے تر و تازہ اور شاداب ہوں گے، اپنی دنیاوی کوششوں پر خوش ہوں گے۔ وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے، وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، اس میں اونچے تخت ہوں گے اور تیار رکھے ہوئے آبخورے ہوں گے، اور قطار میں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، اور ہر طرف بچھے ہوئے نفیس فرش ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیں نائمہ یعنی شاداب چہرے، پھر لسعیہا راضیہ اپنی کوشش سے مطمئن، جو کافروں کی عاملۃ ناصبہ کے بالکل برعکس ہے، پھر جنت عالیہ یعنی بلند جنت مقام میں یا مرتبے میں، پھر لا تسمع فیہا لاغیہ یعنی کوئی لغو بیہودہ بات نہیں، جو ایک ذہنی سکون کی بڑی علامت ہے، اور پھر بہتے ہوئے چشمے، اونچے تخت، تیار پیالے، قطار میں تکیے، نفیس فرش، یہ سب راحت، اکرام، خوبصورتی اور ایک پرسکون اجتماعیت کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تفصیل جہنم کی تفصیل سے کم نہیں بلکہ زیادہ مثبت ہے، زیادہ پرکشش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کائنات میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے، آیات 17 سے 20 میں۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ، زمین، یہ سب راحت، اکرام، خوبصورتی اور ایک پرسکون اجتماعیت کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تفصیل جہنم کی تفصیل سے کم نہیں بلکہ زیادہ مثبت ہے، زیادہ پرکشش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کائنات میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے، آیات 17 سے 20 میں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ تو یہاں دیکھیں نائمہ یعنی شاداب چہرے، پھر لسعیہا راضیہ اپنی کوشش سے مطمئن، جو کافروں کی عاملۃ ناصبہ کے بالکل برعکس ہے، پھر جنت عالیہ یعنی بلند جنت مقام میں یا مرتبے میں، پھر لا تسمع فیہا لاغیہ یعنی کوئی لغو بیہودہ بات نہیں، جو ایک ذہنی سکون کی بڑی علامت ہے، اور پھر بہتے ہوئے چشمے، اونچے تخت، تیار پیالے، قطار میں تکیے، نفیس فرش، یہ سب راحت، اکرام، خوبصورتی اور ایک پرسکون اجتماعیت کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تفصیل جہنم کی تفصیل سے کم نہیں بلکہ زیادہ مثبت ہے، زیادہ پرکشش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کائنات میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے، آیات 17 سے 20 میں۔ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ کیسے گاڑ دیے گئے، اور زمین کو کہ کیسے بچھائی گئی؟ تو یہاں دیکھیں نائمہ یعنی شاداب چہرے، پھر لسعیہا راضیہ اپنی کوشش سے مطمئن، جو کافروں کی عاملہ ناصبہ کے بالکل برخلاف ہے، پھر جنت عالیہ یعنی بلند جنت مقام میں یا مرتبے میں، پھر لا تسمع فیہا لاغیہ یعنی کوئی لغو بیہودہ بات نہیں، جو ایک ذہنی سکون کی بڑی علامت ہے، اور پھر بہتے ہوئے چشمے، اونچے تخت، تیار پیالے، قطار میں تکیے، نفیس فرش، یہ سب راحت، اکرام، خوبصورتی اور ایک پرسکون اجتماعیت کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تفصیل جہنم کی تفصیل سے کم نہیں بلکہ زیادہ مثبت ہے، زیادہ پرکشش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کائنات میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے، آیات 17 سے 20 میں۔ اب یہ نشانیاں، یہ خوف دلانے کے بجائے غور و فکر اور اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی تدبیر پر یقین لانے کی دعوت دیتی ہیں۔ کی صلاحیت یا زمین کے بچھائے جانے کا ذکر ہے کہ زندگی کے لیے موضوع ہے، یہ سب اللہ کے ایک منظم اور آپ کہیں رحیمانہ منصوبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب مل کر میرے نزدیک ایک زیادہ امید افزا اور پرکشش پیغام بناتے ہیں، جو لوگوں کو شاید خوف سے زیادہ رغبت کے ذریعے ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ آپ نے جنت کی تفصیلات اور نشانیوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ جنت کا بیان جہنم کی ہولناکی کو مزید بڑھانے کے لیے ہو؟ مطلب محرومی کا احساس زیادہ شدید ہو جاتا ہے جب معلوم ہو کہ کیا کچھ کھویا ہے۔ اور جہاں تک ان نشانیوں کا تعلق ہے، کیا ان کا بنیادی مقصد یہ ثابت کرنا نہیں کہ جس خدا نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ قیامت برپا کرنے اور حساب لینے پر بھی پوری طرح قادر ہے؟ یہ جو سوال ہے افلا ینظرون، یہ تو براہ راست توحید اور معاد سے جڑتا ہے۔ اونٹ کی تخلیق میں جو تدبیر کا ذکر ہے، جیسا علامہ نجفی نے بھی اشارہ کیا، وہ خالق اور مدبر کے ایک ہونے کا ثبوت ہے، جو مشرکین کے عقائد کا رد بھی ہے اور حساب کی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے۔
آسمان کی بلندی، پہاڑوں کا استحکام، زمین کا بچھونا، یہ سب اسی قادر مطلق کی نشانیاں ہیں جس کے سامنے جواب دہی ہونی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ نشانیاں بھی بالواسطہ طور پر احتساب اور انجام کی فکر کو ہی تقویت دیتی ہیں۔ جنہیں میں اس سے انکار نہیں کر رہی کہ یہ نشانیاں اللہ کی قدرت کو اور دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ثابت کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں، لیکن ان میں صرف قدرت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ حکمت، توازن اور زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کی فراہمی کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ اونٹ تو صرف ایک مثال ہے، لیکن آسمان کی رفت ہے، پہاڑوں سے پانی کا حصول ہے، زمین کا قابل رہائش ہونا ہے، یہ سب اللہ کی ربوبیت اور اس کی عنایت کی طرف بھی تو اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے آیت اللہ مکارم شیرازی نے ان نشانیوں کو زندگی کی 4 بنیادوں سے جوڑا ہے، یعنی نقل و حمل کے لیے اونٹ، روشنی اور ہوا کے لیے آسمان، پانی کے ذخیرے کے لیے پہاڑ اور خوراک کی پیداوار کے لیے زمین۔ تو یہ غور و فکر انسان کو صرف اپنی بے بسی اور خدا کی طاقت کا احساس نہیں دلاتا، بلکہ ایک منظم اور بامقصد کائنات کا شعور دیتا ہے، جس میں وہ ایک ذمہ دار کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ خوف کے بجائے ایک تعلق اور شکر گزاری کا جذبہ بھی تو پیدا کر سکتا ہے۔ تعلق اور شکر گزاری کا جذبہ ٹھیک ہے، یقیناً اہم ہے، لیکن سورہ کا اختتام آپ پھر دیکھیں، وہ اسی ختمی فیصلے پر ہوتا ہے جب فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر داروغہ یعنی مسلط نہیں ہیں، مگر جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اسے سب سے بڑا عذاب دے گا۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ نصیحت کا کام محدود ہے، لیکن جو منہ موڑے گا اس کے لیے العذاب الاکبر ہے، سب سے بڑا عذاب۔ یہ جو استثناء ہے اللہ، یہ بہت اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یاد دہانی کے باوجود انکار کا نتیجہ کیا ہے؟ شدید ترین سزا۔ تفاسیر میں العذاب الاکبر کو آخرت کا عذاب کہا گیا ہے، جو دنیاوی عذاب سے کہیں زیادہ بڑا ہے، یا پھر جہنم کے عذابوں میں بھی سب سے شدید۔ تو یہ انجام کی قطعیت اور سختی پر زور دیتا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذکر یعنی یاد دہانی کرانے والا ہونا، نہ کہ مسیطر یعنی زبردستی کرنے والا، یہ انسان کے اختیار کو تو ظاہر کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس اختیار کے غلط استعمال کے جو سنگین نتائج ہیں ان کو بھی واضح کرتا ہے۔ میں العذاب الاکبر کی سنگینی کو بالکل تسلیم کرتی ہوں، لیکن یہ جو آیت ہے لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے۔ یہ اصول کہ ایمان میں جبر نہیں ہے، یہ تو قرآن کا ایک بنیادی پیغام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 256 میں بھی آتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا نظام خوف اور زبردستی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ دعوت پر، دلیل پر اور اختیار پر مبنی ہے۔ نشانیاں جو ہیں اونٹ، آسمان وغیرہ، وہ عقل کو دعوت دیتی ہیں، جنت کا بیان دل کو راغب کرتا ہے۔ سزا کا ذکر اس لیے ہے کہ اختیار کے غلط استعمال کے جو نتائج ہیں ان سے آگاہ کیا جائے، نہ کہ اس لیے کہ خوف ہی بنیادی محرک بن جائے۔ اگر خوف ہی اصل مقصد ہوتا تو شاید جنت کا اتنا تفصیلی اور اتنا پرکشش بیان نہ ہوتا، یا نشانیوں میں حکمت اور رحمت کے پہلو اتنے نمایاں نہ ہوتے۔ یہ جو لاغیتا، لغو بات کا جنت میں نہ ہونا ہے، جیسا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ صرف ایک منفی پہلو نہیں ہے کہ بری باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ایک مثبت حالت ہے، مکمل سکون، پاکیزہ ماحول۔ یہ بذات خود ایک بڑی کشش ہے۔ لیکن کیا عملی طور پر شدید سزا کا خوف نجات کی امید سے زیادہ مؤثر ترغیب یا رکاوٹ ثابت نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں، سورہ کا آغاز الغاشیہ سے، پھر جہنم کی تفصیلات اور اختتام العذاب الاکبر اور حتمی حساب پر۔ یہ جو ساخت ہے، یہ سٹرکچر، یہ بذات خود ایک بڑا طاقتور پیغام دیتی ہے کہ معاملہ نہایت سنجیدہ ہے اور غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنت کا بیان اس سنجیدگی کے پس منظر میں آتا ہے، میرا خیال ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے لیے خوف زیادہ مؤثر ہو، لیکن قرآن کا پیغام تو ہمہ جہت ہے۔ جنت کا بیان صرف پس منظر نہیں ہے، وہ منزل ہے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں سے خوش۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کا راستہ صرف سزا سے بچنا نہیں ہے، بلکہ ایک پازیٹیو، ایک نتیجہ خیز
اور باعث اطمینان زندگی گزارنا ہے جس کا پھل آخرت میں ملے گا، اور نشانیوں پر غور و فکر بھی وہ خوف کے بجائے معرفت اور یقین کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں سورہ خوف اور امید، تنبیہ اور ترغیب دونوں کو استعمال کرتی ہے، لیکن اس کا مجموعی رخ جو ہے وہ انسان کو رحمت اور فضل کی طرف بلانے کا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا موقف ہے کہ سورہ الغاشیہ میں قیامت کی ہولناکی، جہنم کی شدید سزاؤں اور حتمی حساب کی قطعیت کا بیان اس قدر واضح اور مؤثر ہے کہ یہ سامع کو بنیادی طور پر انجام کے خوف اور سنجیدگی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جنت اور نشانیوں کا ذکر اس بنیادی پیغام کو تقویت ضرور دیتا ہے، لیکن اس کی جگہ نہیں لیتا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جنت کی پرکشش تفصیلات، دنیا میں اللہ کی حکمت بھری نشانیوں پر غور کی دعوت اور ایمان میں عدم جبر کا اصول، یہ سب مل کر ایک ایسا پیغام تشکیل دیتے ہیں جس کی بنیاد رغبت، امید اور اللہ کی رحمت پر اطمینان پر ہے۔ جہنم کا ذکر اس مثبت راستے سے انحراف کے سنگین نتائج کو واضح کرنے کے لیے ہے تاکہ انتخاب کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر ہو۔ بلا شبہ سورہ الغاشیہ قرآن مجید کی ایک نہایت جامع اور مؤثر سورہ ہے، اور یہ ایمان، عمل اور آخرت کے بارے میں گہرے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اس میں تنبیہ بھی ہے اور بشارت بھی، خوف بھی ہے اور امید بھی، اور ان مختلف پہلوؤں پر غور کرنے سے ہی میرا خیال ہے اس کے پیغام کی گہرائی ہم پر آشکار ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ بحث بھی یہی ظاہر کرتی ہے کہ قرآن کے کلام میں کتنی پرتیں ہیں، اور مختلف زاویوں سے اسے سمجھنے کی کوشش ہمیں اس کے لازوال پیغام کے اور قریب لاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔